مکہ کے وسط میں کچھ لوگ کھڑے تھے، ان میں عوام بھی تھے اور سردار بھی، لیکن آج کسی کو دوسرے کے رتبے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ بس سب کو یہی فکر دامن گیر تھی کہ ان کا کیا ہوگا۔ انہیں وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا اور جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ ایک شخص بولا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں آسان موت ملے گی۔ مکہ کی گلیاں ایک مرتبہ پھر کوئلوں پر جلتے جسم دیکھیں گی، اور اس مرتبہ وہ جسم ہمارے ہوں گے۔ ایک اور نے کہا، بلال خباب تو ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، اور وہ غلام لڑکا جس کی ماں کو عمرو بن حشام نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، یاد آیا، عمار۔ اس کی ماں سمیہ اور والد یاسر کو ہم لوگوں نے تڑپا تڑپا کر مارا تھا۔ کاش کہ مکے سے فرار کا کوئی راستہ ہوتا۔ سنا ہے چاروں طرف مسلمان ہی مسلمان جمع ہیں۔ اس وقت تو باقی قبائل ہماری مدد کو بھی نہیں آ سکتے۔ کاش کوئی راستہ ہوتا، کاش۔ اچانک مشرقی سمت سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور بولا، مسلمان ہر طرف سے مکہ کو گھیر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مشرق کی سمت سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور ان کی کمان ولید بن مغیرہ کا بیٹا خالد کر رہا ہے۔ ایک اور مشرک بولا، کیا وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ احد میں مسلمانوں کو قتل کرنے والا آج انہی کا سردار بنا آ رہا ہے۔ خالد تو بہت عقل مند اور سمجھدار انسان تھا، اس کا یوں نیا دین قبول کرنا مجھے ہمیشہ کھٹکتا ہے۔ دور سے کسی کی صدا سنائی دی تو ایک مشرک نے سب کو خاموش کرا دیا، چپ ہو جاؤ، شاید کوئی اعلان ہو رہا ہے۔ جب سب لوگ ہمتن گوش ہوئے اور سننے لگے، کوئی کہہ رہا تھا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے کوئی باز پرس نہیں، جو ہتھیار ڈال دے اس سے کوئی باز پرس نہیں، جو خانہ کعبہ کی حدود میں گھس جائے اس سے کوئی باز پرس نہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس سے کوئی باز پرس نہیں۔ تمام مشرک حیران و پریشان ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی سماعتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ بھلا کوئی بلال کا ریت پر برہنہ کر کے لٹانا بھول سکتا ہے؟ بھلا کوئی سمیہ رضی اللہ عنہا کی دردناک شہادت بھول سکتا ہے؟ بھلا کوئی ابو جندل کا زنجیروں میں تڑپنا بھول سکتا ہے؟ بھلا کوئی امیر حمزہ کا شہادت کے بعد مسلح ہونا بھول سکتا ہے؟ بھلا کوئی زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ سے گرنا بھول سکتا ہے؟ ہاں، بھول سکتا ہے۔ وہ بھول سکتا ہے جو سارے عالم اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام مشرکین بے یقینی میں مبتلا اپنے گھروں میں گھس گئے۔ اسلامی لشکر سیدھا طواف کے لیے پہنچا، بت گرائے گئے، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا۔ اس کے بعد مکہ کے مشرکین ڈرتے ڈرتے بیت اللہ کے پاس موجود خاتم المرسلین رحمت للعالمین، تمام انسانوں اور انبیاء میں برگزیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم آزاد ہو، آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ یہ تھی اس شہر کی فتح کی کہانی جس کا چپا چپا مسلمانوں کے خون سے رنگا ہوا تھا، اور جس کے در و دیوار مشرکین کی اسلام سے عداوت اور ظلم و ستم کے گواہ تھے۔